سب کا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہے بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ ماسک، لاہور بحریہ ٹاؤن گرینڈ ماسک۔ آج ہمارا یہاں پہ آنا ہوا اور مغرب کی ویسے تو جماعت گزر چکی ہے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے رکے تھے۔ اور یہاں اوپر ایک قرآن آرٹ گیلری ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہاں پہ بہت ہی قیمتی اور نادر نمونے قرآن پاک کے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں میں آپ کو انشاءاللہ آج دکھاؤں گی۔ یہ جو ہم اندر آئے ہیں یہ لیڈیز کا سیکشن ہے، اور یہ کافی بڑا ہے یہاں پہ۔ اور جن لوگوں کا بحریہ ٹاؤن آنا ہوا ہوگا، لاہور بحریہ ٹاؤن، انہوں نے دیکھی ہوگی یہ مسجد۔ اور یہاں پہ نکاح وغیرہ کافی ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک نکاح کا ایونٹ تھا جو کہ بیک سائڈ پہ ہو رہا تھا۔ اور یہ جو دوسری سائڈ دکھ رہی ہے جہاں پہ یہ فانوس لگے ہوئے ہیں، یہ سارا جینٹس سیکشن ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اوپر سے جا کے دکھا سکوں۔ اس وقت یہ مسجد خالی ہے، یہ ایک بینیفٹ ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو دکھا پاؤں، لیکن جو مین میرا مقصد ہے وہ ہے قرآن پاک کی گیلری کا دکھانا۔ قرآنی آیات دیواروں پہ لکھی گئی ہیں اونچی اونچی جگہ پہ، اور اس کی چھت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں یہاں کی قرآن آرٹ گیلری۔ آ جاؤ بچوں، آگے چلیں، آگے کی طرف چلیں گے۔ اسٹیئرس سے اوپر جانا ہے اور پھر آگے کا چل کے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ یہ میں اس سائڈ سے، میں ادھر سے لیڈیز سیکشن سے باہر آئی ہوں، یہ بھی جینٹس کا سیکشن ہے، اور اس پہ سب کارپیٹس وغیرہ نہیں ڈلے ہوئے، اور یقیناً جب بڑی جماعت ہوتی ہوگی تو یہاں تک جو ہے نمازی ہوتے ہوں گے اور نماز پڑھی جاتی ہوگی۔ ابھی تو اندر فی الحال جو اندر کے حصے میں کارپیٹس وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ تو ہم نے نیکسٹ سائڈ سے اسٹیئرس سے اوپر جانا ہے، اور وہاں سے میں آپ لوگوں کو آرٹ گیلری دکھاتی ہوں۔ یہ ہے قرآن گیلری کی انٹرنس، اور ابھی ہمیں اسٹیئرس چڑھنی ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہاں پہ بہت سی پینٹنگز ہیں، بہت سے ماڈلز ہیں، قرآن پاک کے بہت سے نادر نایاب نسخے ہیں، اور پرانے دور کی پکچرز انہوں نے سیو کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ کی بہت اولڈ پکچر ہے جو انہوں نے یہاں پہ فریم کی ہوئی ہے۔ یہ بیچ سیڑھیوں کے انہوں نے لگائی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو میں بہت زیادہ قریب سے کیپچر نہیں کر سکی۔ اور یہ پورا فیملی ٹری ہے تمام انبیاء کرام کا، تمام نبی جو گزرے ہیں، یہ ان کی پوری پیڈیگری بنائی ہوئی ہے کہ کون سے کس کے خاندان میں آتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان، یعنی کہ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل سے آگے بہت سے قبائل گزرے، اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ جا کے ملتی ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنے میں کمی بیشی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہے اور باقی نبیوں کا ذکر ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں آپ کو قریب سے یہ دکھا سکوں پوری پیڈیگری، تو آپ کو شاید سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ رہا ہے، یہ حضرت اسماعیل سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ مختلف قبائل ہیں جو دکھائیں کہ جو گزرے ہیں، اور اس کے بعد کرتے ہوئے یہ دیکھیں بتایا قریش ٹرائب، اور یہی قریش ٹرائب کی جو شاخ ہے وہ آگے جا کے پھر حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ اور کوشش میں نے کی کہ میں اس کو صحیح سے کیپچر کر سکوں، کیونکہ کافی بڑی پیڈیگری ہے، اتنے اس سے میں نہیں دکھا پائی۔ اور یہ 1930 کا آب زمزم کا جو کنواں تھا، یہ وہ اس کی پکچر انہوں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پاک کے سارے نام ہیں جو یہاں پہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، نقش کیے ہوئے ہیں، پینٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کے نادر نسخے ہیں، آپ اس کو ون بائی ون پڑھ سکتے ہیں، ان کے ایئرز بھی دیے ہوئے ہیں، سال دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق دیا ہوا ہے کہ یہ کون سا کب لکھا گیا اور کس نے لکھا، اور کس طرح کا نسخہ ہے، کتنے سپارے ہیں، اس میں سب مینشن ہے۔ تو
تو آپ اس کو اگر ون بائی ون پڑھتے جائیں ان کی پلیٹس کو تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ بہت اچھا انہوں نے یہ قرآن پاک گیلری بنائی ہے، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ اتنے قرآن پاک یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایک نور ہے اور ایک خوبصورتی ہے، ایک الگ سی خوبصورتی ہے، ایک روحانی خوبصورتی ہے جو کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو یہ آپ دیکھیں اور ثواب حاصل کریں، قرآن پاک دیکھنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ آپ قرآن پاک دیکھیں، ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے وقت میں لکھے گئے تھے اور کس طرح لکھے گئے تھے۔ ان کی لکھائی بھی بہت سی جگہوں پہ تھوڑے سے مختلف انداز کی لکھائی ہے، کچھ بڑے قرآن پاک کے نسخے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ بے چین دل کو میرے اب تو قرار آئے، طیبہ سے میرے یہ میں نیکسٹ قرآن پاک آقا۔ دیکھ رہی ہوں، اس میں عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ مجھے انڈین میں لگ رہا ہے، انڈین زبان ہی لگ رہی ہے یہ لکھی ہوئی، یا انڈین ہے یا بنگلہ دیشی ہے، اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے آگے اس کی تختی نہیں رکھی ہوئی، لیکن یہ زبان مجھے یا تو بنگلہ دیشی لگ رہی ہے یا پھر انڈین ہے یہ میں آپ کو اس کا ایک اوور ویو دوں کہ اس طرح کے 2 لابیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ سارا انہوں نے جگہ پہ سب رکھا ہوا ہے، سیو کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے بڑے بڑے سے پوسٹرز بنائے ہوئے ہیں، آپ اس کو بینرز کہہ لیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس میں نالین مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ الزہرا کے جبہ مبارک، اور بھی بہت سی پکچرز ہیں جن کے ماڈل سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اوپر سے اس کا لک ہے، اور یہ نیچے جہاں پہ مرد حضرات کی جماعت ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے بھی کتنی ساری لابیز ہیں، اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، تراویح وغیرہ میں یا عید کی نمازوں میں، تو یہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے اندر سے۔ یہ قالین بیت اللہ شریف سے یہاں پہ آیا ہے، کئی لوگوں نے اس پہ نماز پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا طواف اور دیدار نصیب کرے، روضہ رسول کی حاضری نصیب کرے، اور جو کوئی اس کو دیکھے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کا دیدار نصیب کرے۔ اچھا، یہ بڑے پیارے انہوں نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، میں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی اس پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جنگ بدر ہوئی تھی، اور کس طریقے سے دشمن کہاں سے آئے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر کہاں سے گیا تھا، کس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی، کہاں کہاں پہ کون سی پہاڑیاں تھیں، کس طرف سے حملہ کیا گیا تھا، ایروز کے تھرو انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں سے اٹیک کیا گیا تھا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی تختیاں دکھ رہی ہیں، یہ بتایا ہے یہ کون سا مقام تھا جس جگہ سے یہ لوگ آگے گئے، کس جگہ پہ جنگ ہوئی۔ اس میں چھوٹی چھوٹی تختیاں ہیں، میں مطلب اگر قریب سے دیکھوں تو مجھے نظر تو آتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن اتنا اچھا کیمرے میں اتنا اچھا پکچرائز نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ابو سفیان کا جو پورا وفد تھا وہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے ہوا، وہ کہاں سے آ رہے تھے، کافر کہاں سے تھے، مسلمان کہاں سے آ رہے تھے، اور کس مقام پہ ان کی جنگ ہوئی۔ یہ اس کے پوائنٹس ساتھ ساتھ فلو چارٹ ایک لگایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو 14th پوائنٹ ہے یہ کیا ہے، 13th پوائنٹ ہے تو وہ کیا ہے، 8th ہے تو وہ کیا ہے، فرسٹ پوائنٹ ہے تو وہ کون سی جگہ ہے، یہ سارا انہوں نے اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے، آپ ایک چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے ہوئی ہوگی، کیا کیا ہوگا، اور ایک بہت اچھی سی فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کے۔ بے چین دل کو میرے اب تو قرار آئے، طیبہ سے میرے آقا میرا بلاوا ہے، طیبہ اب جو آگے میں سے ماڈل دکھانے جا رہی ہوں میرے یہ بھی بہت ہی آقا۔ خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا مدینہ منورہ کیسا تھا۔ اس میں بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی پہاڑیاں تھیں، کون کون سی گھاٹیاں تھیں، کون کون سی جگہیں تھیں،
یہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں بنائی ہوئی ہیں، اور ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کس طرف آبادی تھی، کون سا علاقہ کیا کہلاتا تھا، اور پورا اس کو انہوں نے ایک طرح سے پورا ریگستانی ایک شو کیا ہے کہ کیسے رہتے تھے، کیا تھا، اور کون سا علاقہ کیا کہلاتا تھا، دکھایا ہوا ہے۔ لیکن میں اس کو زوم بھی کرنے کی کوشش کری ہوں، وہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ یہ پورا ایک شیشے کے باکس کے اندر ہے۔ تو یہ کفار کا کیمپ یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کفار تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ تو بڑا اچھا اس میں، اگر آپ اس کے بھی فلو چارٹ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے بتائے ہوئے پہاڑیوں کے نام بتائے ہوئے، وادیوں کے نام بتائے ہوئے جہاں پہ لوگ رہتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے۔ یہ سارا فلو چارٹ میں ساتھ ساتھ مینشن کیا ہوئی ہے۔ یہ اس کا فلو چارٹ ہے، اس میں بتایا ہوا ہے کون کون سی پہاڑی تھی، وہاں پہ کیسے رہتے تھے، کیا تھا، اور کون کون سی بستیاں وہاں پہ آباد تھیں، کون کون سے قبائل اس میں آباد تھے، وہ سارا اس میں مینشن کیا ہوا ہے۔ اور بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے تھا، قبرستان کون کون سی جگہوں پہ تھے، کس طرح نماز پڑھی جاتی تھی، وہ کون سی جگہ تھی۔ تو بہت اچھا انہوں نے بتایا۔ یہ خط مبارک ہے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجپٹ کے وائسرنٹ لکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہوں گے یا پھر وہ اس وقت کے کوئی اتھارٹی پرسن ہوں گے جن کو یہ خط لکھا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ اردو میں بھی دیا ہوا ہے، انگلش میں بھی دیا ہوا ہے، اور جو اوریجنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے ساتھ ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، اس کی تصویر بھی لگائی گئی ہے۔ تو جو دیکھنا چاہے اس کو زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا خط پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کتنے نالین مبارک استعمال کیے اپنی زندگی میں، اور کس قسم کے وہ نالین مبارک ہوتے تھے ریگستان کے حوالے سے۔ تو یہ اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کرے، اور ہم بھی جائیں اور دیکھیں روضہ رسول مبارک۔ اور یہ جگ تھے جو اس دور میں کوزہ ٹائپ کہہ لیں، جو مٹی کے بنتے تھے اس وقت، اس میں آب زمزم کو سٹور کیا جاتا تھا۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں پریئر رگ آف فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی فاطمہ کا جو نماز پڑھنے کا تھا، جائے نماز تھا، اس کی تصویر ہے۔ اور اس سے نیچے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو جبہ مبارک تھا، جو وہ کپڑے پہنتی تھیں، یہ اس کی ایک تصویر ہے، جو لمبا سا ایک کرتا پہنا جاتا تھا اس دور میں، یہ اس کی تصویر ہے۔ اور اس طرح آگے کافی پکچرز ہیں ان کے مختلف تلواروں کی، برتنوں کی، یہ سب تصویریں لگائی ہیں، جو کہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک انفارمیشن مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے انفارمیشن ساری شیئر کی ہے۔ تو یہ تھی قرآن گیلری بحریہ ٹاؤن لاہور کی، جو کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور وزٹ کریں، بہت خوبصورت انہوں نے یہ قرآن گیلری بنائی ہے، بہت سی آپ کو انفارمیشن ملے گی، اسلامک ہسٹری ملے گی۔ اور ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔